اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بارے میں بات کی جائے گی کہ قطب الدین سے بختیار کاکی کیسے بنے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وجد کے وقت اچھلنا اور خون کا بہنا اور اس خون سے نقش اللہ بننا اور اس میں سے سبحان اللہ کی آواز آنا اور پھر آپ کا انتقال کر جانا۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل ملاحظہ کریں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ بابا فرید الدین رحمت اللہ کے مرشد اور خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ کے مرید تھے۔ آپ بلند پایا کے ولی اللہ تھے۔ آپ کا نام قطب الدین تھا اور آپ کے مرشد خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ آپ کو بختیار کہہ کر پکارتے تھے، اس لیے آپ بختیار کہلائے۔ اور کاکی آپ کو اس لیے کہا جاتا کہ آپ کو محفل سما کا بہت اشتیاق تھا، عشق کی حد تک جنون تھا اور آپ بہت اعلیٰ پائے کے شاعر تھے۔ اور محفل سما کے اختتام پر جب حاضرین کو دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو آپ اپنا خرقہ جھاڑتے جس میں سے تازہ روغنی روٹیاں اور حلوہ گرتا۔ کاک کے مطلب ہے روغنی روٹی۔ آپ کی زندگی کرامات سے بھرپور پڑی ہے۔ سننے میں آتا ہے کہ سلطان شمس الدین التمش نے آپ کی یاد میں قطب مینار تعمیر کروایا تھا۔ آپ اپنے وطن کو چھوڑ کر ہندوستان تشریف لائے اور خواجہ غریب نواز کی خدمت اور صحبت کو اپنے لیے باعث برکت سمجھا۔ اس صحبت اور خدمت کا آپ کو یہ صلہ ملا کہ آپ کو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ کے خلیفہ ہونے کا فخر حاصل ہوا۔ خواجہ غریب نواز نے دلی کی ولایت آپ کے سپرد فرمائی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی سادات حسینی سے ہیں۔ آپ سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ آپ کا نسب بدری حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے۔ جب آپ شکم مادر ہی میں تھے، اسی وقت سے آپ کی بزرگی اور عظمت کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ دوران حمل جب میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی تھی تو میرے شکم میں سے ذکر اللہ اللہ کی آواز سننے میں آتی۔ یہ آواز ایک ساتھ تک رہتی تھی۔ آدھی رات کے وقت آپ اس عالم فانی میں جلوہ گر ہوئے۔ نور نے آپ کے سارے گھر کو روشن کر دیا۔ نور کی اس روشنی سے آپ کی والدہ محترمہ کو خیال ہوا کہ سورج نکل آیا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ حیران تھیں۔ آپ کی والدہ محترمہ نے دیکھا کہ حضرت قطب صاحب کا سر مبارک سجدے میں ہے اور آپ زبان فیض ترجمان سے اللہ اللہ فرما رہے ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش کے متعلق کافی اختلاف ہے۔ آپ کا سن ولایت 569 ہجری ہے۔ آپ کے کاکی کہلانے کی چند وجوہات ہیں۔ جب قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے دلی میں رہنا شروع کیا تو آپ نے ظاہری اسباب سے قطع تعلق کر لیا۔ آپ ماں متعلقین نہایت تنگی سے گزارا کرتے تھے۔ حضرت قطب صاحب عالم استغراق میں رہتے تھے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ خورد و نوش کا انتظام فرماتی تھی۔ ایک دکاندار جس کا نام شرف الدین تھا وہ آپ کے پڑوس میں رہتا تھا۔ حضرت قطب الدین کی اہلیہ محترمہ اس دکاندار کی بیوی سے قرض لے کر گزارا کرتی تھی اور کچھ آنے پر اس کا قرضہ ادا کر دیتی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن اس دکاندار کی بیوی نے آپ کو تانا دیا اور کہا اگر وہ قرض نہ دے تو ان کا کام کیسے چلے۔ یہ بات حضرت قطب صاحب کی اہلیہ کو ناگوار گزری۔ آپ نے اس سے قرض لینا بند کر دیا۔ جب یہ بات حضرت قطب صاحب کے علم میں آئی تو آپ نے ہدایت فرمائی کہ قرض نہ لیا جائے بلکہ ضرورت کے وقت بقدر ضرورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر حجرے کے طاق سے روٹیاں اٹھا لیا کریں۔ آپ کی اہلیہ محترمہ ایسا ہی کرتی۔ ایک دن آپ نے بقال کی بیوی کو اس بات سے آگاہ کر دیا۔ اس دن کے بعد کاک یعنی نان نکلنا بند ہو گیا۔ آپ اپنے والدین کے سائے عاطفت میں پرورش پا رہے تھے۔ آپ کے والد اور والدہ آپ پر نازاں تھے۔ گھر کی برکت کو اپنے شیر خوار بچے سے منسوب کرتے تھے۔ ابھی حضرت قطب صاحب کی عمر مبارک 1.5 سال کی تھی کہ والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کا پورا بار آپ کی والدہ محترمہ پر تھا۔ انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت کو ایک مقدس فریضہ سمجھا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم والدہ کی آغوش میں ہوئی۔ جب حضرت قطب صاحب کی عمر 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی ہوئی تو آپ کی والدہ کو آپ کی بسم اللہ خوانی کی فکر دامنے گیر ہوئی۔ اتفاق سے انہی ایام میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ اوش میں مقیم تھے۔
آپ سیر و سیاحت کرتے ہوئے اوش آئے ہوئے تھے، آپ کی شہرت سارے اوش میں تھی۔ حضرت کی والدہ نے اس موقع کو اپنے بچے کے لیے فعال نیک سمجھا۔ آپ نے طے کیا کہ خواجہ غریب نواز جیسے جلیل القدر بزرگ سے وہ اپنے لڑکے کی بسم اللہ پڑھوائیں گی۔ آپ نے کتب صاحب کو خواجہ غریب نواز کی خدمت میں بھیجا۔ خواجہ غریب نے کتب صاحب کی تختی لکھنا چاہی۔ غیب سے آواز آئی کہ اے خواجہ، ابھی لکھنے میں توقف کرو، قاضی حمید الدین ناگوری آتا ہے، وہ ہمارے کتب کی تختی لکھے گا اور تعلیم دے گا۔ یہ آواز سن کر خواجہ غریب نواز رک گئے۔ اتنے میں قاضی حمید الدین ناگوری آ گئے۔ خواجہ غریب نواز نے تختی ان کو دے دی۔ قاضی حمید الدین ناگوری نے حضرت قطب صاحب سے دریافت کیا کہ تختی پر کیا لکھیں۔ حضرت قطب صاحب نے جواب دیا، سبحان الذی اسرا۔ قاضی حمید الدین ناگوری یہ سن کر سخت متحیر ہوئے۔ آپ نے دریافت کیا، یہ تو 15ویں سپارے میں ہے، تم نے قرآن مجید کس سے پڑھا؟ حضرت قطب صاحب نے جواب دیا، میری والدہ ماجدہ کو 15 سپارے یاد ہیں، وہ میں نے شکم مادر میں حق تعالیٰ کی تعلیم سے یاد کر لیے۔ جب حضرت قطب صاحب کی عمر 5 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کو مکتب میں داخل کرانا چاہا۔ یہ ایک خوشی کا موقع تھا۔ اس خوشی میں آپ کی والدہ نے دعوت کی، کچھ مٹھائی اور کچھ روپیہ دے کر حضرت قطب کو ایک خادم کے ہمراہ مکتب میں بھیجا۔ جب آپ خادم کے ساتھ محلے کے مکتب میں جا رہے تھے تو راستے میں آپ کو ایک بزرگ ملے۔ ان بزرگ نے خادم سے دریافت فرمایا، سعید اضلاع کو کہاں لے جا رہے ہو؟ خادم نے جواب دیا، محلے کے معلم کے پاس لے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اس بزرگ نے زور دیتے ہوئے کہا، اس کو مولانا ابو حفص کے پاس لے جانا چاہیے۔ حضرت قطب کو ابو حفص کے پاس تعلیم کے لیے لے جایا گیا۔ حضرت قطب صاحب نے تلاش حق کے جذبے سے متاثر ہو کر اپنے وطن کو چھوڑا۔ آپ ایک شہر میں پہنچے۔ اس شہر میں کچھ دن قیام کیا۔ آبادی سے کچھ فاصلے پر ایک مسجد تھی۔ مسجد کے صحن میں ایک اونچا مینار تھا۔ حضرت قطب صاحب کو ایک ایسی دعا معلوم تھی کہ اگر اس دعا کو بعد ادائے دوگانہ مینار پر پڑھا جائے تو دعا کے لیے پڑھنے والے کو حضرت خضر کی ملاقات نصیب ہو۔ آپ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، دوگانہ ادا کیا، پھر وہ دعا پڑھی، مینار سے نیچے اترے اور حضرت خضر کا انتظار کرنے لگے۔ مسجد میں کوئی شخص نظر نہ آیا۔ آپ مسجد سے باہر آ گئے، ایک بزرگ کو دیکھا۔ ان بزرگ نے حضرت قطب صاحب سے دریافت کیا، تو اس سنسان میدان میں تنے تنہا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے بارے میں، اپنے شوق کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر اس بزرگ نے پوچھا، کیا تو دنیا چاہتا ہے؟ حضرت قطب نے کہا، نہیں۔ 583 ہجری میں حضرت قطب خواجہ غریب نواز کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے اور زیارت کعبہ سے مشرف ہوئے۔ 585 ہجری میں مدینہ منورہ سے خواجہ غریب نواز ماں حضرت قطب صاحب بغداد شریف پہنچے۔ بغداد پہنچ کر آپ نے وہاں کچھ دن آرام کیا، پھر 586 ہجری میں بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت قطب صاحب اپنے پیر و مرشد غریب نواز کے ہمراہ تھے۔ بغداد سے روانہ ہو کر ہرات پہنچے، پھر وہاں سے لاہور ہوتے ہوئے دلی پہنچے اور یہاں سے اجمیر گئے۔ کچھ دن اجمیر میں قیام کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز غزنی تشریف لے گئے۔ آپ کے مریدین و معتقدین سبھی آپ کے ہمراہ ہو لیے۔ حضرت خواجہ قطب کو اپنی والدہ سے رخصت ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ آپ اوش تشریف لے گئے۔ جب خواجہ غریب نواز واپس اجمیر تشریف لے آئے تو حضرت قطب بھی ہندوستان روانہ ہوئے اور 590 ہجری میں ملتان میں رونق افروز ہوئے۔ یہی بابا گنج شکر نے آپ سے ملاقات کی اور آپ کے دست پر بیعت کی۔ اس وقت بابا گنج کی عمر صرف 15 سال بتائی جاتی ہے۔ آپ کو عبادت میں بہت لطف آتا تھا۔ آپ حافظ قرآن تھے، روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے، لوگوں سے چھپ کر عبادت کرتے تھے، روزانہ 300 رکعت نفل پڑھتے تھے، گوشہ نشینی پسند فرماتے تھے، کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا آپ کا شعار تھا۔ حضرت قطب کو اپنے فکر و فاقہ پر فخر تھا۔ آپ کے وابستگان کو اکثر فاقہ رہتا تھا، لیکن کسی پر یہ ظاہر نہ کرتے تھے کہ گھر میں فاقہ ہے۔ آپ نذرانہ قبول نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ سلطان شمس الدین التمش نے کچھ روپے اور اشرفیاں آپ کی خدمت میں بھیجی، لیکن آپ نے اسے قبول نہیں کیا۔ آپ کو سما کا بے حد شوق تھا۔ سما پر آپ پر کیفیت طاری ہوتی تو کئی روز بے خود رہتے۔ ایک دفعہ آپ محفل سما میں مشغول تھے کہ جب کسی نے یہ شعر پڑھا، ترجمہ، تیری راہ و رضا کے مقتولوں کو ہر زمانے میں ایک نئی زندگی ملتی ہے، تو آپ پر ایسا وجد طاری ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ صرف نماز کے وقت ہوش آتا اور نماز ادا کر کے پھر بے ہوش ہو جاتے۔ وجد میں سما کے وقت آپ زمین سے 10 فٹ اوپر اچھلتے اور پھر زمین پر گرتے اور آپ کی ہڈیاں ہلنے لگتی اور جسم سے خون ٹپکنے لگتا اور اس خون سے نقش اللہ بنتا اور اس میں سے سبحان اللہ کی آوازیں آتی
اور آپ پر بار بار بے ہوشی کی حالت طاری ہوتی۔ چوتھے روز آپ کی حالت زیادہ بگڑ گئی تو شیخ بدر الدین کے دریافت کرنے پر آپ نے اپنی خلافت ماں خرقہ عصا مسلح اور نالین کہ جو معین الدین چشتی رحمت اللہ سے ملا تھا وہ شیخ فرید الدین گنج شکر کو پہنچا دیا اور خود 14 ربیع الاول 634 ہجری بمطابق 27 نومبر 1235 عیسوی کو دار فانی سے کوچ کر گئے۔ جزاک اللہ۔